لہذا میرے دوستو، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اس کے پیغام کو لانے کی کوشش کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے۔ بس چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لوگوں تم جہاں ہیں وہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں کا گٹھا لیے جا رہے تھے، جیسے ہی کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پڑی تو وہ راستے ہی میں بلکہ بکریوں کے ریوڑ ہی میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ لکڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا ابو درداء یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور آپ کے چاہنے والے متوالے آپ کے لیے جان دے دیا کرتے، آپ کے حکموں پر مر مٹ جایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع سنتے ہی اپنے والد کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے میں پانی دے رہا ہوں باغ کو، حسب سابق کھجور کے درختوں کو پانی سینچتا ہوں۔ فرمایا کہ ابا جان آج پانی دینے کا دن نہیں ہے۔ فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بیٹا کیا واقعی صحیح ہے؟ کہاں بجان دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ باغ میں پانی دینے کے لیے جو ڈول کنویں میں آپ نے ڈالا تھا وہ کنویں ہی میں چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف کہنے لگے اے اللہ یہ آنکھوں کا نور اور یہ کانوں کی سماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منموہن چہرے اور آپ کے ارشادات ربانی کو سننے، ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے تھی۔ اگر وہ ذات رخصت ہو گئی ہے تو مولا آنکھوں کا نور بھی سلب کر لے اور کانوں کی سماعت بھی ختم کر دے۔ اتنا سننا تھا میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھیر لیا، آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی اور کانوں کی سماعت بھی ختم ہو گئی۔ بچے سے کہا کہ بیٹے مجھے لے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر کھڑا کر دو۔ وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، جہاں آپ ہمیشہ کی نیند آرام فرما رہے تھے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عربی میں جو شعر آپ نے کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کہا تیری معراج یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے، چیخ مارتے انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے عشق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آج امت کا حال یہ ہے عشق کے سلسلے میں دعوے تو ہماری زبانوں پر ہے، عمل کے اعتبار سے ہمارے اعضاء اور جوارح عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھو آج کتنا بگاڑ ہے جس کے نتیجے میں آج امت پستی کی طرف جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حکم دیا اور ادھر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو آج سیرت کے جلسے سے یہی بات ذہن میں رکھو کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آئے، ایک سنت آئے۔ آج رشتوں کا بڑا خیال ہے، یہ والد ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے فلاں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے تو کہیں گے کہ بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ اگر کسی مرشد سے کہو آپ کے مرید کیسے ہیں تو کہیں گے کہ میرا مرید ناخلف ہو گیا ہے۔ کسی شاگرد سے استاد سے پوچھو آپ کے شاگرد کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا شاگرد نافرمان ہو گیا ہے۔ ارے بھئی کیوں؟ تو حقوق کی رعایت نہیں کرتا، پاس و لحاظ نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ نافرمان کہلا رہا ہے۔ میرے دوستو آج دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنے پر نافرمان کہلائے جا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ آپ کی محبت کا حق کیا ہے؟ محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ حضور کو عزیز سمجھنا۔ آپ کے کاموں میں اپنے کاموں کو آج ہماری امت کا حال کیا ہے؟ امت کا حال یہ ہے بچا ہوا وقت دین کے کاموں میں لگتا ہے اور بچا ہوا کام ہم کرتے رہے وقتوں پر کام کرتے ہیں، بلکہ کام کے لیے تو پہلے وقت اپنے دین کے کام کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آج امت کا حال یہ ہے، یہ امت کے لیے زمین کے خزانے کھول دیے گئے تھے، آسمان کے دہانے کھول دیے گئے تھے یہ امت کے خاطر، اور اس امت جب تک یہ امت حضور کی دنیا میں رہے گی اس کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں یہ امت کو روٹیاں ملے گی اور ان کی وجہ سے اوروں کو روٹی ملے گی۔
لیکن آج ایسا ہو گیا، یہ جیسے ہوگا، میں کہتا تھا پہلے اور کہا کرتا ہوں، پہلے کا حال یہ تھا کہ دلہے، ایک مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ کہ دیکھو دلہا ہے، اس کے ساتھ بارات ہے، بارات چل رہی ہے، اس بارات میں دلہا ہے، لیکن دلہا کیا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو لوگوں سے پوچھتا کیا کھانا ملے گا، کیا کھانا ملے گا، کیا کھانا ملے گا، بار بار دلہا پوچھ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ارے دیوانے، تیرے خاطر تو کھانا پکا ہے، بارات تو تیری وجہ سے ہے، کھانا ملے گا پوچھنا یہ دیوانہ پن ہے۔ یہ امت کو روٹی مل رہی ہے نبی کے صدقے میں، اور ان کی وجہ سے سب کو روٹی مل رہی ہے، لیکن آج یہ پریشان ہے کہ کیا ہم کو کھانا ملے گا، کیا ہم کو کھانا ملے گا۔ یہ دیوانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر نبی کا سچا پکا غلام ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ حضور میں قضائے حاجت کے لیے میدان چلا گیا تھا، اور میدان میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بل سے، ایک سوراخ سے چوہا سونے کے سکے نکال رہا ہے۔ 1 2 3 4 21 سونے کے سکے اشرفیہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں فارغ ہونے کے بعد جو لوٹا میرا خالی تھا، وہ لوٹے میں اشرفیہ سونے کے سکے لے آیا آپ کی خدمت میں۔ سرکار آپ فرمائیے کیا مجھے یہ سونے کے سکے استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو آدمی تقوی سے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلوں سے روزی عطا فرماتے ہیں، سوراخوں سے اللہ اسے روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کر اور رسول اللہ کی سنتوں پر زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات رک کر کہتا ہوں، جو آدمی تقوی سے خالی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلوں میں پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ کرنٹ کا بل ہے، یہ دواخانے کا بل ہے، یہ فلاں کا بل ہے، یہ فلاں کا بل ہے، یہ بلوں میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور جو تقوی سے زندگی گزارتا ہے بلوں سے اشرفیاں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کبھی بھوکے نہیں رہتے، اور وہ کبھی پریشان حال نہیں رہتے۔ دنیا کی طاقت انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتی۔ آج مسلمان بے حیثیت ہو گیا، اس کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، اور اس کی عزت کا نیلام ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہیں، سچے پکے غلام نہیں ہیں، ورنہ تو کیا مجال ہے۔ وہ سفینہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جنگل میں افریقہ کے جا رہے ہیں، ایک شیر پنجہ اٹھایا ہوا منہ کھول کر آپ کے پاس آ گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی سفینہ کو نگلنے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہتے ہیں حضرت سفینہ جانتا تو کون ہے ہم؟ اتنا سننا تھا، وہ شیر خاموش ہو گیا۔ آپ نے سنانا شروع کر دیا، دیکھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا غلام کہنا تھا، وہ شیر آپ سے کہنے لگا زبان حال سے، سفینہ جب تم غلامی کی بات کرتے ہو تو میں بھی اس غلامی پر فخر کرتا ہوں، آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے وہاں لے جا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ جنگل کے درندے بھی اس غلاموں کی عزت کیا کرتے تھے، اور آج محلے کے انسان بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور سنانا جان رکھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج امت کے اندر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں ہیں۔ دیکھو مسلمان کو دیکھو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔ قرآن کے لیے قسمیں کھا رہا ہے، قرآن کی قسم کھاتا لیکن قرآن کبھی نہیں پڑھتا، قرآن کی قسم اس کے نزدیک ہے لیکن قرآن کبھی نہیں پڑھتا۔ میرے دوستو ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن آٹوکوں پہ رکھنے، گھروں کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہے، محراب پہ سجانے کے لیے اور الماریوں میں سجا کر رکھنے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جہاں پیغام دیتا ہے، کتاب ثواب بھی ہے اور وہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ ایک کتاب اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور اس کتاب سے انقلاب بھی دنیا میں آتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے یوں کہا، ایک پنڈت سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس پنڈت نے مجھ سے یوں کہا، بہت دیر کی ملاقات کے بعد، 2-4 گھنٹے کی ملاقات کے بعد اس نے مجھے جو بات کہی میرے دل پر وہ بات بڑی اثر کی، بار بار میں اپنے ساتھیوں سے سناتا ہوں۔ یہ کہنے لگا کہ مولانا اگلا آنے والا دن مسلمانوں کا ہے، اگلا آنے والا دن مسلمانوں کا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگلا آنے والا دن مسلمانوں کا ہے، لیکن آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیے اخبار پڑھ کر فیصلہ نہ کرے بلکہ قرآن پڑھ کر فیصلہ کرے۔ اور آج امت اخبار پڑھ کر فیصلہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سب پریشان ہیں۔ اور میرے بھائیوں قرآن پڑھ کر فیصلہ کرو، تمہاری قرآن سے غیروں نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک شہر میں، اورنگ آباد شہر میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک دواخانے میں لڑکے کے بدلنے کا واقعہ پیش آیا۔ کیا لڑکی والے جس کو لڑکی ہوئی تھی اسے لڑکا دے دیا گیا، اور جس کو لڑکا ہوا تھا اسے لڑکی دے دیا گیا۔ رد و بدل ہوا ہے، اور ہر جگہ ہر زمانے میں الٹ پلٹ چل رہا ہے۔
اس نے کہا کہ بھئی میرا لڑکا تھا، تم نے اس کو دے دیا، اس کی لڑکی مجھے دے دی، کون دیکھا کیا دیکھا، بحث مباحثہ ہوا، حتیٰ کہ جب یقین ہو گیا تو لڑکے والوں نے اس کے دواخانے کو توڑ پھوڑ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دواخانے کا جو ذمہ دار تھا بڑا ڈاکٹر آیا، آ کر کہنے لگا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کروں گا، جس کا بچہ ہے اس کے حوالے کر دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ کہا کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن فیصلہ میں قرآن سے کروں گا۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، میں قرآن سے کروں گا کیونکہ مجھے اس اسلام کی تعلیمات پر بڑا یقین ہے، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ کہا کیا فیصلہ ہے سناؤ؟ تو کہنے لگے قرآن کریم میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کا ترجمہ ہے کہ دو حصے لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، مال تقسیم کیا جاتا ہے تو مال میں 2 حصے بیٹے کو ملتے ہیں اور ایک حصہ بیٹی کو ملتا ہے۔ لہذا جو خدا مال میں 2 حصے بیٹے کو دیتا، لڑکے کو دیتا اور ایک حصہ بیٹی کو دیتا ہے، تو میرا اس سے یہ فیصلہ ہے کہ جو خدا بچے کو 2 حصے مال دیتا ہے وہی خدا اس کی ماں کے سینے میں 2 حصے دودھ دیتا ہے۔ اگر لڑکا جس کا ہے تو اس کے ماں کے سینے میں دودھ دیکھو 2 حصے دودھ ہے اور غذائیت کا حصہ اس میں زیادہ ہے تو سمجھنا کہ وہ لڑکا اس کا ہے۔ دونوں کا دودھ منگایا گیا، اس عورت کا اور اس عورت کا دودھ منگایا گیا اور دودھ پر ریسرچ ہوا تو جو دعویٰ کر رہی تھی میرا لڑکا ہے تو اس کے دودھ میں غذائیت کے 2 حصے ملے ہیں۔ غیر مسلم نے صاف کہا مجھے یقین آ گیا قرآن پر کہ 2 حصے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کے ہیں، لہذا بچہ ہے تو زیادہ دودھ اس کی ماں کے سینے میں رہے گا، بچی ہے تو اس کی ماں کے سینے میں دودھ کم رہے گا اور غذائیت کے حصے بھی اس میں زیادہ رہیں گے۔ یہ ہے غیر مسلموں کو یقین ہماری قرآن پر۔ اور آج ہمارا حال ہے، ایک صاحب عامل صاحب کے پاس آگئے اور آ کر کہنے لگی خاتون عامل صاحب مجھے بچہ نہیں ہوتا، آپ مجھے بچہ دلا دیجئے۔ تو عامل بھی بڑے آج کل بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور صاف صاف اس لیے کہنا ہے کہ عاملوں کی چکر میں بھی نہیں پڑنا۔ بہت سے عامل دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ضرور بچہ دوں گا لیکن ایک شرط پر 10,000 روپے مجھے دینا، اور جو بات میں کہوں گا، جو فلسفہ میں کہوں گا، جو دعا میں بتاؤں گا یا جو عمل میں بتاؤں گا وہ عمل کسی کو ظاہر نہ کرنا، آپ کو 6 مہینے کے اندر نتیجہ ظاہر ہوگا، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ 6 نہیں 10 نہیں 20,000 لے لیجئے، اور جہاں تک نہ بات کہنے کی ہے بتانے کی ہے میں کبھی نہیں بتاؤں گی تمہاری بات کو، اپنے سینے میں قبرستان کی طرح، جس طرح قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں ویسے تمہاری بات کو میں سینے میں دفنا لوں گی، بتائیے مجھے وہ بات۔ تو عامل نے یوں کہا کہ دیکھو 10,000 لا کر دے دو، 10,000 اس نے لا کر دے دیا۔ اس کے بعد جو بات کہی رونگٹے کھڑے ہونے والی ہے، اس نے کہا یہ قرآن مجید ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ، اور وہ سامنے حمام ہے، حمام میں اس کے نیچے رکھ دو، حمام میں نیچے رکھ دو، اس پر کھڑے ہو کر غسل کر دو۔ اس عامل نے یوں کہا، اور وہ خاتون اولاد کے خاطر قرآن پر پیر رکھ کر جسم پر پانی ڈالنا ہی تھا، اس کا دل اتنا تیزی سے دھڑکا، اتنا تیزی سے دھڑکا کہ دل سنبھلا نہیں اس کا۔ وہ روتے روتے 4 سال گزر گئے، اس کو بھی کہنے لگی کہ مولانا میرا دل دھڑک رہا، میں بہت علاج کر چکی لیکن میرا دل دھڑکنے والا رکتا نہیں ہے، نہ نیند آتی مجھے نہ سکون ملتا، اولاد نہ ملے کوئی بات نہیں لیکن دل کو سکون ہونے کے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ میرے بھائیو، قرآن کو ہم نے، قرآن کی ایسی بے حرمتی ہم نے کی ہے، ہماری قرآن کی عزت تو غیر بھی کرتے لیکن آج مسلمان قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں تمہاری قرآن میں، تمہاری نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں کیا تاثیر ہے غیروں کو معلوم ہے۔ ایک خاتون سے میں نے کہا ہماری مسجد کے دروازے پر گود میں بچہ لے کر ہاتھ میں لوٹا لے کر آ گئی ہے، غیر مسلم عورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی ہمارے گھر کے بازو میں تم رہتی ہے اور مسجد تک اتنی دور مسجد ہے ہماری، یہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب جب تک مسلمان مسجد میں رہتے ہیں ان کی پھونکوں میں بھی اثر رہتا ہے، ان کی دعاؤں میں بھی اثر رہتا ہے، جب مسلمان مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو نہ ان کی پھونکوں میں اثر ہے نہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ اس وجہ سے میں مسجد کے دروازے پر آ کر اپنے بچے بیمار کو شفا دلانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں۔ اتنا کیریکٹر مسلمان کا خراب ہو رہا ہے، جبکہ یہ مسلمان میرے بھائیوں جہاں جاتا تھا اس کی عزت ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا کیریکٹر بہت بگڑ رہا۔ امت کے اندر ایسی تعلیم کو عام کرو، دیکھتے ہی لوگ یہ کہتے کہ میرے آقا کا یہ غلام آ رہا ہے۔
اتنا کہہ دینا میرے آقا کا غلام آ رہا، اور آج بھی الحمدللہ اور لوگوں کی بنسبت ہم بہت اچھے ہیں، اور ہماری وجہ سے ہی زمین کا شامیانہ، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں تو دنیا کا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، لپیٹ دیا جائے گا۔ اس وجہ سے چند باتیں جو ضروری تھی اس پر یہ میں نے سنا دی۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ سے درخواست ہے اپنے چہروں کو بھی بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی صورت بناؤ۔ داڑھی رکھنا میرے بھائیوں، داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا، داڑھی کاٹنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آیا ہے، بزرگوں کے بارے میں بزرگوں نے یوں فرمایا، یہ واجب ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو ڈاکٹروں نے تحقیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ریسرچ ہو رہا، غیر مسلم ڈاکٹر ریسرچ کر رہے۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر داڑھی کے بارے میں ریسرچ کیا اور یہ کہنے لگا کہ داڑھی حضور کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت کا کیا فائدہ ہے؟ اس سنت کے ریسرچ پر اس نے یہ بتایا کہ داڑھی کے کاٹنے سے آدمی کی قوت مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے، اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ حضور کا غلام نظر آتا ہے۔ کفن سے منہ میرا کھول کر دیکھے تو حضرت یوں کہہ دے، ہمارے چاہنے والے کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ سرکار کہہ دینا یہ میرا چاہنے والا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا یہ اتنے بڑے مجمع میں یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، بعض باتیں بولنا ہی ضروری ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ لہذا داڑھی کو چھوڑ لو، مونچھوں کو کترا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا جو میری امت داڑھی رکھے گی اس کو بڑے فائدے ہیں۔ میرے بھائی کیا فائدے ہیں؟ بہت دیر ہوگی، بس اتنی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سنتوں والی زندگی کو اپناؤ، سنتوں والی زندگی کے اپنانے کا فائدہ سن لو، بات ختم کرتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مکہ کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد ہم آپ کی مخالفت کرتے، آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور ایذا رسانی کا معاملہ ہمارے ساتھی کرتے، کیا بات ہے؟ نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب آیا، عاد و سمود کو عذاب آیا اور دیگر امتوں کو عذاب آیا، آپ کی امت پر جو ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لہذا جلد عذاب بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمدیدہ آنکھوں کے ساتھ اللہ سے کہنے لگے، مولا یہ کیسی امت ہے اور یہ کیسی گزارش اور خواہش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، سورہ احزاب میں جس کا ذکر ہے، اللہ نے یوں فرمایا کہ اے حبیب یہ امت، یہ لوگ جو کفار مکہ یہ کہنے لگے عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے اور ہمیں عذاب فوراً لا دے، ان سے کہہ دیجئے کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، نبی کے صدقے میں ان کو عذاب نہیں آئے گا، آپ کے وجود گرامی سے عذاب نہیں آئے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر یوں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب امت میں تھے تو ان میں عذاب نہیں آیا، آپ کی سنتیں جس امت میں رہے گی اللہ پاک اس امت کو بھی عذاب نہیں دیں گے، کبھی اس امت کو امت پریشان نہیں ہوگی۔ لہذا میرے دوستو اس کے لیے فکرے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں کو سعادت دارین بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔